تو کئی ساری احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیٹوں پر پتھر باندھنا ثابت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اور دولت کا ذکر کیا جو لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سارا دن پیچ و تاب کھاتے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی کھجور بھی میسر نہ آتی جس سے آپ پیٹ بھرتے۔ ہم تو رزق کے خزانے بھرے ہوئے، فریج کھولے ہمارے بھرا ہوا سامان، محنت کرتے کوششیں کرتے تو ایک ردی کھجور بھی شام تک میسر نہیں ہوتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا گھر کا جو طریقہ تھا، کیا ان کو نصیب ہوا تھا، پیٹ بھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں انتقال تک خستہ اور عمدہ روٹی آپ نے نہیں کھائی، جیسے توے سے نکلی ہوئی، جیسے ہمارے چونچلے ہیں نا توے سے نکلی ہوئی گرم گرم چاہیے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا اپنے زندگی میں، اور ہم ہیں کہ ہر دن ہمیں وہ چاہیے۔ بہرحال چلے، اللہ تعالیٰ دیر آئے تو استعمال کرے لیکن تکبر نہ ہو۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہمارے گھر پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی انسان کھا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی انسان کھا سکے۔ محسوس کریں نا، جب یہ باتیں ہم پڑھ رہے تو محسوس کریں سوائے جو کے کافی عرصے تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتی رہی، یعنی جو کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے رہی۔ کچھ ٹائم کے بعد جب اس کو ماپا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تب نہ دینار آپ نے چھوڑا، نہ درہم آپ نے چھوڑا، نہ غلام نہ لونڈی، سوائے اپنے سفید کھچر کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ ایک سفید کھچر جو تھا بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اور اپنے ہتھیار اور زمین جس کو آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر دیا۔ ہم جائے دنیا سے تو ہمارے نام کی کتنی چیزیں ہوں گی، ذرا وہ تصور کریں۔ ہم نے جو خریدی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کتنی چیزیں ہوں گی، کپڑے کتنے ہوں گے، چیزیں کتنی ہوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، صحابہ کا حال کیا ہے۔ مصعب بن عمیر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں آپ شہید ہوئے تھے، دنیا کے مال میں سے صرف ایک چادر آپ نے چھوڑی تھی۔ یعنی مصعب بن عمیر وہ صحابی ہے، بہت ہی دولت مند صحابی تھے، یعنی ایک دن ایک ڈریس پہنتے تھے تو دوسرے دن وہ نہیں پہنتے تھے، اتنے زیادہ امیر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھنے والے بھی یہی صحابی تھے مصعب بن عمیر۔ جب ان کا غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی ایسی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانک دو، پیر پر گھاس ڈال کے ان کو دفنایا گیا۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آدم کے بیٹے کا ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کوئی حق نہیں، یعنی ہمارا کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے دنیا کی چیزوں میں سے، بس یہ چند چیزیں۔ کون سا؟ رہنے کے لیے گھر، یعنی چھت۔ کون سا گھر؟ پھر وہ بھی دیکھے نا، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دیکھے، اور ہمارے ڈوپلیکس دیکھے، ہمارے محل نما گھر دیکھے، اور سطر پوشی کے لیے کپڑا، اور موٹی روٹی، یعنی موٹی روٹی اور پانی۔ یہ چار چیزوں کے تم رکھ سکتے ہو، یہ چار چیزیں اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی چیزیں رکھنے کا تمہارا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رہنے کے لیے گھر، سر چھپانے کے لیے گھر، مختصر سمپل سادہ، اور سطر پوشی کے لیے کپڑا، وہ بھی کتنا؟ صحابہ کا اگر دیکھیں تو ایک ڈریس۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پر ویلدی صحابہ کا ذکر کریں گے تو ان کی زندگی ہم دیکھیں گے ان کا کیسا طرز عمل تھا۔ یہاں پر جب ہم قناعت کی بات کر رہے ہیں تو ان صحابہ کا دیکھیں گے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے جنہوں نے امیری کو پسند ہی نہیں کیا، غریبی کو انہوں نے پسند کیا، فقر و فاقہ کو پسند کیا، محنت کرنا پسند کیا، سٹرگل کرنا پسند کیا۔ تو جب ایسی چیز ہے تو آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں دنیا پہ سے، کوئی چیز آپ رکھ ہی نہیں سکتے سوائے رہنے کے لیے گھر، سطر پوشی کے لیے کپڑا جتنا آپ کو ضرورت پڑے، اور موٹی روٹی، پتلی روٹی بھی نہیں، موٹی روٹی اور پانی، یہ کافی ہے دنیا
گزارنے کے لیے. یعنی یہ جو موٹی روٹی کا ذکر کیا گیا نا، یہ وہ روٹی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ اس میں سالن نہیں ہوتا تھا، موٹی روٹی ہوتی تھی، کیونکہ ایسی فائن مکسی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گرنی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، فائن تو آٹا نہیں ہوتا تھا، وہ چکی میں پیستے تھے اور جتنا آ گیا اس کی روٹی بنا دیے. اور موٹی موٹی روٹی ہوا کرتی تھی جس میں سالن نہیں ہوتا تھا. یہ زیتون کے تیل میں، اگر کسی کو زیتون کا تیل نصیب ہو گیا، فیٹ کو پگھلا کر، یہ تو امیروں کی بات تھی، فیٹ کو پگھلا کر کھانا. ہاں اگر ہم اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا عرب کی زندگی کو بھی دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی. ویسے تو ہمارے انڈیا پاکستان کا کھانا ہی ڈیفرنٹ ہے، رہن سہن ہی ڈیفرنٹ ہے، تو ہمیں سمجھنے کے لیے ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا سمجھ آئے گا. یہ تیل میں ڈبو کر بھی روٹی کھا لیتے، ہے ہی نہیں ویسی طبیعت، ہے ہی نہیں ویسا، ہم نے کھایا نہیں، ویسا کلچر ہے ہی نہیں. تو بہرحال ان کا مختصر بات بتانا یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھے کہ وہ لوگ کتنا مختصر تھا، ان کی زندگی کتنی مختصر تھی، کیسی سادہ زندگی تھی، کتنی سادہ زندگی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مال کے ٹاپک میں ہی آتا ہے نا. جب انسان یہ سادہ زندگی طلب کرنے لگے گا، پھر مال کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. مال کی آزمائش اور فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا. پہلے تو یہ سادہ زندگی طلب کرو نا، چاہو، سادہ زندگی کو چاہو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. ہم اتنا شیطان نے ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا ہمارے پاس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مانگ کر بھی اگر گھر اچھا بناؤ نا، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ان چیزوں میں پڑھ کے بھی گھر اچھا بناؤ نا، تو اس میں ہم عزت سمجھ رہے. حالانکہ اللہ کے نظر میں وہ ذلت ہے. اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے جو انٹرسٹ پہ لے کر گھر بناتا ہے، اپنے رہن سہن کے لیے عالیشان بناتا ہے، اپنے رہن سہن کے لیے کھانا اچھا کھاتا ہے، کپڑا اچھا پہنتا ہے. یہ تو اللہ کے نظر میں ذلیل ہے جو حرام کا طریقے سے مال کما کر عیش کرتا ہے. تو شیطان نے ایسے ہمارے دماغوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان احادیث اور آیت سے ہمارا جو سوچ ہے نا اس کو بدلیں، اسلامک سوچ بنائیں. یہ شیطانی سوچوں کو ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے، اسلامک سوچوں کو پیدا کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنائیں. ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. تو عرض کیے، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس نے 3 مرتبہ کہا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، فقیری اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتی ہے جس طرح سیلاب اس جگہ کی طرف آ جاتا ہے جہاں اسے ختم کرنا ہوتا ہے. سیلاب آتا ہے، سونامی آتی، دیکھیں منٹوں میں آ جاتا ہے، وہ منٹوں میں ساری چیزوں کو ڈبو کے رکھ جاتا ہے نہیں ہے. تو اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور امتحان لے گا، ضرور امتحان لے گا، ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ آخر یہ جو کہہ رہا ہے اس میں ثابت قدم ہے کہ نہیں ہے. بس ہمارے زبانی دعوے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے. جب یہ بات ہم بول رہے تو پھر جو امتحان آ رہے اس پہ پاس ہو کے تو دکھاؤ. ایک بچہ کہہ رہا ہے پریکٹیکلی، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے ایگزام تو نہیں دینا ہے، امتحان تو نہیں دینا ہے، لیکن میں زبردست طریقے سے سارے پرابلم سمجھ رہا ہوں، میتھس کے سارے پرابلم، فزکس سے سارے فارمولا سمجھ رہا ہوں، تو اس بچے کو کیا کریں گے؟ پیرنٹس چھوڑ دیں گے. ارے تو جب تک امتحان نہیں دے گا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ تجھے سمجھ آیا؟ امتحان دے کے ہی سمجھ آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مان رہے، تو امتحانات ضرور آئیں گے، اس پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے نا، اس پہ ہمیں پورے اترنا ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ جنت کے مستحق ہے نہیں ہے. لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم عمل کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسے کریں گے. موقع آتا ہے تو موقع پیچھے دم دبا کے ہٹ جاتے ہیں، پھر باتیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کے لوگوں کی محبت، بہرحال ایسا ویسا ریزنز اتنے سارے. کیا ہم نے امتحان میں پاس ہوئے؟ تو یہاں پر بات وہی بتائی جا رہی ہے کہ جب تم محبت کا دعویٰ کرو، یہ چیز تمہارے پاس سیلاب سے بھی تیزی سے آئے گا، فقر و فاقہ.
پھر تم یہ فقر و فاقہ کے ضمن میں ہم چل رہے تو پھر اسی کو رکھیں گے، ورنہ تو ہم نے اگر محبت کا دعویٰ کیا ہوا ہے تو بہت طریقے سے امتحانات آئیں گے، جد و جہد میں امتحانات آئیں گے، اسٹیڈ فاسٹنس میں امتحانات آئیں گے، استقامت میں امتحانات آئیں گے، اللہ کی اطاعت پر جمنا، جو اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ حج کا حکم دیا اس کی پابندی پر آئیں گا، حق و باطل میں آئیں گا، ہر جگہ امتحان ہوگا۔ یعنی ہر جگہ کیسے اگر کوئی اللہ تعالیٰ امتحانات بھی دیکھ کے ہی کریں گے نا، کون کس طریقے سے کس کو امتحان لو۔ شیطان بھی کیا کرتا ہے، وار اسی طریقے سے کرتا ہے کہ جہاں پر اس کی دکھتی رگ ہوتی ہے، شیطان بھی وار وہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی امتحان اسی طریقے سے لیں گے اس بندے کو جس طریقے سے لینا چاہیے، جس پہ اس کی دکھتی رگ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں پاس ہونا ہے اور شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے۔ یہ دو کے بیچ میں ہی ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اور اسی حالت میں ہم کوشش کرتے 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 اللہ سے جا ملیں گے انشاءاللہ۔ اور جس کی کوشش بہتر ہوگی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جس کوشش نہیں ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے، جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے لیے بستر بنوا دیں، کھجور کے پتے ہی بھرے ہوئے رہتے تھے نا اس بستر پہ بھی، اگر ہم آپ کے لیے بستر بنوا دیں تو بہتر ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرے دنیا سے کیا واسطہ، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو ایک درخت کے سائے میں رکے اور پھر وہاں سے چل دے اور درخت کو وہیں چھوڑ دے، صرف میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے ہوتے تو ہاں تھوڑا اچھا اور تھوڑا نرم بنا دو، یہ ہم خواہش کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کیا کی، کیوں چاہیے مجھے بستر وغیرہ، میں تو مسافر کی طرح ہوں، اس سوار کی طرح ہوں، درخت میں 1 منٹ رکا ہے پھر وہاں سے آرام کر کے نکل گیا، تو دنیا میں بس ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، یہ چیز اپنے اندر ڈیولپ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، 500 years before، صحیح روایت ہے۔ دنیا میں غریب کی جیسے ٹھنڈی آہیں نکلتی نا امیروں کو دیکھ کے، کتنا ٹائم کے لیے نکلتی ہے، میکزیمم اگر سمجھے میکزیمم 100 years بھی کوئی عیش کر رہا ہو، 100 years ہی نا عیش کرنا ہے، 500 years before امیروں سے انجوائے کریں گے جنت میں۔ اور جنت تو ایسا نعمتوں والی جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو جتنا بھی بڑا کوئی امیر ہو ایک لیمٹ تک ہی کر سکتا ہے نا، لیمٹ تک کر سکتا ہے مزے، دنیا کے حد تک ہی مزے کر سکتا ہے، لیکن جنت میں تو سوچ بھی نہیں سکتے کیسے مزے ہوں گے۔ دنیا میں جتنا بھی عالیشان عیش کو تصور کرو اس سے بڑھ کے ہی ہوگا جنت کا، یقیناً اس سے بڑھ کے ہی ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، بڑی سی بڑی عیش و آرام دیکھ لو لیکن اس سے بھی آگے ہوگا جنت، نہ کان نے عیش و آرام، نہ دل میں کسی کے یہ تصور آیا ہو کیسے ہوگا، اتنا زیادہ، اور کتنا 500 years before جنت میں جا کر مزے کریں گے۔ کافی نہیں ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کافی نہیں ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنی بات ہے 60 years 70 years کافی ہے، بہت سے بہت 100 years، 1/3 تو سونے میں ہی چلا جاتا ہے، اور نیند آئی تو امیر بھی سوتا ہے غریب بھی سوتا ہے، نیند لگی تو نیچے فلور پہ بھی آرام ہی لگتا ہے نا، نیند آئی تو ٹھیک ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھوک لگی نا، ایکچوئل بھوک لگی نا، تو پھر روٹی، سوکھی روٹی بھی اس کے لیے بہت مزے کی لگتی ہے، لیکن بھوک نہیں لگی نا تو پھر یہ چونچلے ہوتے ہیں، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس اور عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی غریب ہے، اور ان میں سے دوزخ میں جھانکا تو دیکھا کہ دوزخیوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے، امیروں پر نہیں، عورتوں پر مشتمل ہے۔ عورتوں پر کیوں مشتمل ہے؟ یہ ساری چیزیں، ناشکری، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، خاص کر حدیث میں بتایا گیا عورتوں کی اکثریت اس وجہ سے کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے،
शौहरों की नाशुक्री, फिर अल्लाह ताला की नाशुक्री। तो नाशुक्रापन भरा हुआ रहता औरतों के अंदर। इस वजह से मेन ये कॉज है, दूसरे बहुत सारे कॉजेस है लेकिन मेन ये कॉज है, नाशुक्री की वजह से औरतों को अक्सरियत देखा गया। लेकिन जन्नत में अक्सरियत गरीब को देखा गया। और हर नबी के साथ जो ईमान लाने वाले कौन होते थे? गरीब तबके के लोग होते थे हर नबी के। इसलिए वडेरे जो होते थे वो क्या नबियों से क्या ख्वाहिश करते थे कि इनको हटाओ, इनके साथ हमें नहीं बैठना, इनको हटाओ तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। तो किसी नबी ने ये नहीं ख्वाहिश की कि ये हट जाएं और तुम आ जाओ, क्योंकि अल्लाह के नज़र में ईमान का इम्पोर्टेंस है ना, दौलत का थोड़ा इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला तो माल आजमाइश के लिए दे रहा है कि तू खर्च करेगा कि नहीं करेगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि जन्नत में दाखिल होने वाले अक्सर मिस्कीन थे, गरीब लोग थे, और दौलतमंदों को रोक दिया गया था। हाँ, अलबत्ता दोज़खियों को दोज़ख में डालने का हुक्म दे दिया गया था। दोज़खी चले गए, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पे ठहरे हुए तो अक्सर मिस्कीन को देखा गया। तो जल्दी जल्दी अपना हिसाब ख़त्म करके जाने वाले भी मिस्कीन ही है, और अक्सरियत पहुंच के एंजॉय करने वाले मिस्कीन है, गरीब है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जितना मिला ना उसमें काफ़ी, मिल रहा है तो ना लो, ऐसे मत करो। यानी मेहनत कर रहे हैं हम, सैलरी मिल रही है तो ले लो उसमें। अब कोई ऐसा करे कि सैलरी मिल भी रही है, मेहनत हो भी रही है, नहीं नहीं मुझे गरीब ही रहना है, ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है जितना अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है उसको सही तौर पर इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली लाने के लिए जितना दिया गया उसमें ही ज़िंदगी गुजारो, हुकूक अदा करते हुए, फिर सेटिस्फाई भी रहो, फिर ये जन्नत में जल्दी जाने वाले लोगों में भी हम शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। ये तो चंद बातें हैं हमने ये ज़िक्र किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगी। उन्होंने किस तरीके से इसको माल को या दुनिया की कबाहत अपने अंदर रखी है। उन्होंने दुनिया को तलब नहीं किया, चाह नहीं रखी कि ये मुझे चाहिए, या फिर उसको हासिल करने के लिए हासिल करना अपनी ज़िंदगी का मकसद उन्होंने नहीं बनाया। रब की रज़ा हासिल करना उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। वैसे तो ये दुआ बहुत करते हैं लेकिन नक्शे कदम पर चलते नहीं हैं। चलने का मौका आ गया तो डगमगा जाते हैं, कदम पीछे उठा लेते हैं। तो ये हमारा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए, इस पर आगे बढ़ने वाला बनाए, इस्तिकामत इख्तियार करने वाला बनाए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अहादीस की किताबों में किताब ज़ुहद के नाम से चैप्टर्स बने हुए हैं, जिसमें दुनिया की मोहब्बत को तर्क करने के। अच्छा, ये जो हमने टॉपिक नंबर 2 भी जो चूज़ किया था ना, वो भी किताब ज़ुहद में ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे दुनिया की दौलत को, दुनिया के अट्रैक्शन से अपने आप को बचा लेना और तर्क कर देना, दुनिया को छोड़ देना सूफीज़म नहीं, छोड़ देना मतलब दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, इस तरीके से छोड़ना। तो अगर उन्होंने नहीं छोड़ा, लोगों के माल पर उनका नज़र है, तो फिर वो अल्लाह ताला की नज़र में उनकी क्या हैसियत है, इन बातों को हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक नंबर 3, ये वर्ड याद रखें, ज़ुहद। एक हदीस से हम शुरू करते हैं इस बात को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे, वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने फरमाया, मुझे एक ऐसा अमल आप बताएं जिस पर मैं अमल करूं तो अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करें और लोग भी मुझसे मोहब्बत। ये वो चीज़ है जिसके पीछे हम पड़े हुए है नहीं है। आज जो सोशल मीडिया चल रहा है, आप इंस्टाग्राम पे है, आप फेसबुक पे है, कितने फॉलोअर्स है तेरे, यानी कितना तुझे लोग चाह रहे, इसी चीज़ में मुलव्विज़ है ना हम आज। लोग कितना मुझे चाह रहे, लोगों की नज़र में मेरी क्या हैसियत है, इसी को बताने के पीछे पड़े हुए है नहीं है। अब यहाँ पे सहाबी का देखिए ज़बरदस्त सवाल था कि अल्लाह भी मुझे चाहे, लोग भी मुझे चाहें, तो इसका आप मुझे इलाज। तो आपने फरमाया इसका इलाज ज़ुहद इख्तियार कर। ज़ुहद यानी परहेजगारी, एब्स्टिनेंस। ज़ुहद इख्तियार कर, किससे? दुनिया से ज़ुहद इख्तियार कर, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। बात समझ आई? अल्लाह ताला की मोहब्बत किसके ऊपर, किसके हक़ में आने वाली है?
اللہ کی محبت ان کے حق میں آنے والی ہے جنہوں نے دنیا سے زہد اختیار کیا، دنیا سے پرہیز کیا. دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. یہ کوالٹی جس کے اندر ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اب اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم ہیں اس میں؟ کیا دنیا کو ترک کیا ہوا ہے ہم نے؟ مختصر دنیا کو ہم نے لیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال نہیں ہے ہمارے ساتھ. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ دنیا سے ہمارا تعلق بس سانس اور جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کا تعلق باقی رکھنے کے لیے جتنا چاہیے اتنا ہی ہونا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ تجھ سے محبت کریں، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر. لوگ تجھ سے محبت کریں گے. لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بھی واحد علاج کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں نا اس سے آنکھیں بند کرو. سمجھ آ رہی؟ جیسے بیسٹ ایگزامپل ہم نے کیا لیا تھا؟ کورونا کا دیا نا. اس کو نہیں چاہ رہے نا دور دور بچے ہوئے. ایگزیکٹ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے آنکھیں بند کر دو. نہیں، آنکھیں بند کرو بیسٹ مثال ہے. کسی کو دیکھ رہے، صرف اس کو دیکھو، اس کی دولت، اس کی خوبصورت یا پھر اس کی صلاحیت، اس کو چاہو مت. یعنی آپ کو چاہیے تو چاہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، آپ عطا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو الحمدللہ علی کل حال، اگر نہیں دیا ہے پھر بھی الحمدللہ علی کل حال. سمجھو کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر آپ یہاں پر نہیں دے رہے تو اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیں گے بیسٹ طریقے سے ہی دیں گے نا، لو کوالٹی کا نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ بیسٹ طریقے سے دیں گے. جیسے دنیا میں کوئی ایک سستا ایگزامپل ہے، دنیا میں کوئی امیر ہے، اگر وہ کوئی گفٹ دیتا تو ہمارے ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتے. اچھا یہ تو اس لیول کا ہی گفٹ دے گا، اس سے کم کا ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہی نہیں. جب اللہ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تو کنفیوژن میں ہوتے، ڈاؤٹ میں ہوتے، کیا اچھا یہ چیز ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی، پتہ نہیں. جو امیروں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے بڑے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں. جو امیروں کا امیر ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہوئے ہم کترا جاتے ہیں، اپنے دل کو چھوٹا کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی. تو یہاں پہ بات بتائی گئی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو. نہیں چاہیے ہے کسی کے پاس، رہنے دو اس کی آزمائش، اس کا فتنہ. مجھے نہیں چاہیے نا، مجھے وہ آزمائش ہونا ہی نہیں، مجھے وہ فتنہ ہونا ہی نہیں. بس مجھے جو ملا ہے الحمدللہ علی کل حال. ایک کوالٹی پیدا کریں نا اپنے اندر، یہ چیز پیدا کریں، پھر لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. اچھا، اس ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے بعض آپ لوگوں سے سوال ہے، جو ہم مانگتے ہیں نا لوگوں سے، کس قسم کا مانگتے ہیں؟ کون کس قسم سے مانگتے ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. تو ہوتا ہے جیسے غریب ہے مانگ رہا ہے، بھکاری ہے مانگ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم کس طریقے سے لوگوں سے مانگتے ہیں اور کون کس سے مانگتا ہے؟ مانگنے کا کیا سسٹمز ہے دنیا میں؟